مطالعہ پاکستان باب نمبر 2 تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام۔ اس میں سب سے پہلے ہے مسلم لیگ کا قیام۔ تو 30 دسمبر 1906 کو ڈھاکہ میں مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا، جس کے مقاصد تقسیم بنگال اور ہندوؤں کا رد عمل، انگریزوں کا رویہ، مسلمانوں کا احساس محرومی اور مسلمانوں کو سیاسی طور پر نظر انداز کرنا تھا، جس کے چیدہ مقاصد یہ تھے: مسلمانوں کے درمیان انگریزوں کے لیے وفادارانہ جذبات پیدا کرنا اور حکومت کی کارروائیوں کے بارے میں ان کے شکوک و شبہات کو دور کرنا، مسلمانوں کے سیاسی حقوق کی حفاظت کرنا اور ان کے مطالبات کو مسلمانوں کے سامنے پیش کرنا۔ مسلم لیگ کے قیام کے بعد میثاق لکھنؤ کے نام سے ایک معاہدہ طے پایا۔ 1916 میں لکھنؤ میں مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان ایک مشترکہ اجلاس ہوا، جس میں دونوں پارٹیوں کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا جس کا نام میثاق لکھنؤ تھا۔ اس معاہدہ میں پہلی بار مسلمانوں کو ایک الگ قوم تسلیم کیا گیا اور ان کو جداگانہ انتخابات کا حق دیا گیا۔ اس کے بعد آتا ہے تحریک خلافت۔ تحریک خلافت 1914 میں شروع ہونے والی پہلی جنگ عظیم میں ترکوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا، انگریزوں کے خلاف جرمنی کا ساتھ دیا۔ اس جنگ میں جرمنی اور اس کے حلیفوں کو شکست ہو گئی۔ تو جنگ کے خاتمہ پر انگریزوں نے اپنے حلیفوں کو ساتھ ملا کر ترکی کو سعودی عرب، عراق، شام، فلسطین اور اردن کے علاقوں سے محروم کر دیا، جس سے ترکی کا وجود خطرے میں پڑ گیا۔ ترکی خلافت کو بچانے کے لیے بر صغیر کے مسلمانوں نے 1919 میں ایک ملک گیر تحریک چلائی، جسے تحریک خلافت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس تحریک کے مقاصد تھے: ترکی کی خلافت قائم رکھی جائے، مسلمانوں کے مقدس مقامات جو ہیں وہ ترکوں کی حفاظت میں دیے جائیں اور ترکی کی حدود میں تبدیلی نہ کی جائے۔ اس کے بعد آتا ہے تحریک عدم تعاون۔ اس تحریک کے اہم مقاصد یہ تھے کہ حکومت کے ساتھ عدم تعاون رکھا جائے، سرکاری ملازمتوں کو ترک کیا جائے، فوج میں مسلمانوں کو بھرتی نہ کیا جائے اور انگریزی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے، عدالتی بائیکاٹ کیا جائے، انگریزوں کے عطا کردہ خطابات جو تھے ان کو واپس کر دیا جائے۔ اس کے بعد ہے تحریک ہجرت۔ تو 1920 میں چند علماء نے یہ فتویٰ دیا کہ ہندوستان جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے دارالحرب ہے، مسلمانوں کا انگریزوں کی عملداری میں رہنا جائز نہیں، انہیں دارالاسلام میں ہجرت کرنی چاہیے۔ چنانچہ چند ہزار مسلمان خاندان جو تھے وہ اپنی جائیدادیں فروخت کر کے افغانستان ہجرت کر گئے۔ تو افغانستان نے انہیں تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور انہیں مجبور کر دیا کہ وہ اپنے وطن واپس چلے جائیں۔ جب یہ لٹے پٹے مسلمان واپس آئے تو بربادی کے سوا ان کے لیے کچھ نہ تھا۔ مصطفیٰ اتاترک نے ترکی میں خلافت کا خاتمہ کر دیا اور یہ تحریک ختم ہو گئی۔ نہرو رپورٹ۔ تو 1928 میں نہرو رپورٹ شائع ہوئی، جس میں مسلمانوں کے ساتھ ماضی میں کیے گئے معاہدہ لکھنؤ کو کینسل کر دیا گیا، منسوخ کر دیا اور جداگانہ انتخابات کے اصول کو بھی رد کر دیا گیا۔ تو مسلمانوں نے ان تمام نکات کو ماننے سے انکار کر دیا اور جو مسلمانوں کے لیے اور ان کی ترقی اور بقا کے لیے یہ لازمی ہو گیا کہ وہ اپنی نئی تحریک شروع کریں۔ عزیز طلباء، آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔